بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 مئی 2021 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ انفو ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو، آپ کی فیملیز کو اور سب چاہنے والوں کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ انفو ٹی وی کے سامعین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر ساری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس عید کے موقع پر آپ کو نوازے۔ تو شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ۔ شاہ سلمان کی یروشلم میں اسرائیلی کارروائیوں، تشدد کے اقدامات کی مذمت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کی یروشلم میں کارروائیوں اور اسرائیلی افواج کے مسجد اقصیٰ کے تشدد کے اقدامات کی مذمت کرتا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔ ایس پی اے کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں یروشلم میں اسرائیلی حملوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کی جانب سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں پر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹیلی فون پر بات چیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو ٹیلی فون پر عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ شاہ سلمان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کے دفاعی نظام نے حوثیوں کا ڈرون بیلسٹک میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پر حوثیوں کا ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عرب اتحاد برائے یمن کے مطابق جمعرات کو سعودی عرب کے دفاعی نظام نے سعودی عرب کی جانب داغے جانے والا حوثیوں کا جو بیلسٹک میزائل ہے اور 8 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا روک کر۔ عرب اتحاد نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملہ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے کیا۔ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے واحد ذریعہ ویکسین ہی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں دی جانے والی کورونا ویکسین بالکل محفوظ ہے۔ تاحال ویکسین سے براہ راست ہلاکت کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ افواہوں پر کسی قسم کی توجہ نہ دی جائے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے اس وقت سعودی عرب کے مختلف شہروں اور علاقوں میں 590 ویکسینیشن سینٹر قائم کر چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اب تک کروڑوں افراد جو ہیں ویکسین لگوا چکے ہیں۔ ویکسین لگانے سے کورونا وائرس کے خطرناک حملے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ افواہوں پر قطعی طور پر توجہ نہ دیں۔ ان کا کہنا تھا، ایک جو تحقیق کار ہیں سلطان المتیری، انہوں نے کہا کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین ہی ہمارے لیے واحد ذریعہ ہے۔ ویکسین نہ لگوانا ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے کہا اگر ماضی میں بھی لوگ دوائیاں اور انجیکشن لگوانے سے ڈر جاتے اور لگوانے سے گریز کرتے تو کئی بیماریاں ایسی تھیں جس سے حفاظت ممکن نہ ہوتی۔ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ کچھ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں مگر ان کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ عام حالات میں جب لوگ جو ہیں کسی خوف اور درد کے بلا اس کے درد ختم کرنے والی دوائیاں استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس حوالے سے کئی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر پیراسیٹامول 3 گرام تک لینے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اموات کا تناسب 63% تک ہوتا ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ، باربر شاپس کے لیے بلدیہ کی ایڈوانس بکنگ کی سہولت۔ مکہ مکرمہ ریجن کی بلدیہ نے باربر شاپس کے لیے بکنگ کے حوالے سے جعلی بار کوڈ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سالون کے لیے بلدیہ کی ویب سائٹ پر موجود رجسٹریشن کی سہولت سے ہی فائدہ اٹھایا جائے جو کہ بالکل مفت ہے۔ ویب نیوز سبق نے ریجنل بلدیہ کے ترجمان رات محمد الشریف کے حوالے سے کہا کہ بلدیہ کی جانب سے نعیمن سروس قطعی طور پر مفت ہے جس کی رجسٹریشن کے لیے کسی قسم کا بار کوڈ جاری نہیں کیا گیا۔ بلدیہ کی جانب سے باربر شاپس کی خدمات حاصل کرنے والوں کے لیے ویب پر بکنگ کی سہولت موجود ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو رش سے محفوظ رکھنا، معاملات کو بہتر کرنا تاکہ موجودہ کورونا کی وبا کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ باربر شاپس پر شروع کی جانے والی بکنگ کی سروس کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر باربر شاپس کے حوالے سے بکنگ کے لیے بار کوڈ کے اشتہارات لگائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مکہ مکرمہ کی بلدیہ نے بار کوڈ اشتہارات کے بارے میں قطعی طور پر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اشتہارات بلدیہ کی جانب سے جاری نہیں کیے گئے
لیے کسٹمر کو چاہیے کہ وہ ان اشتہارات کو اسکین نہ کریں تاکہ وہ کسی قسم کی جعل سازی کا شکار نہ ہوں۔ واضح رہے، مکہ مکرمہ ریجن کی بلدیہ نے باربر شاپس کو منظم کرنے اور کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ویب سائٹ پر بکنگ کی سہولت جاری کی ہے، جس میں رجسٹریشن کے بعد آپ اپنے مطلوبہ جو سلون ہے اس کے لیے بکنگ کر سکتے ہیں تاکہ سلون کے باہر آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے اور سماجی فاصلے کے اصول پر بھی عمل کیا جا سکے۔ بلدیہ کی جو باربر رجسٹریشن کے لیے آپ srvc.holymakkah.gov.s سے وزٹ کر سکتے ہیں۔ فائنل ایگزٹ کو کیا خروج ہوتا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے چھٹی جانے یا مستقل وطن روانگی کے لیے ری انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا لینا ضروری ہوتا ہے۔ ری انٹری ویزے کو عربی میں خروج ہوتا کہتے ہیں، جبکہ فائنل ایگزٹ ویزا خروج نہائی کہلاتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگ گیا ہے، اب واپس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہے، کیا وہ اپنے خروج نہائی ویزے کو خروج ہوتا میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جب وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ خروج نہائی ویزے کو مقررہ وقت کے اندر کینسل کرا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ یاد رہے، قانون کے مطابق خروج نہائی ویزے کی مدت 60 دن ہوتی ہے۔ اس دوران یا تو سفر کرنا چاہیے، اور اگر مستقل طور پر وطن نہیں جانا تو ویزے کو استعمال نہیں کرنا، تو مقررہ مدت یعنی خروج نہائی ویزے لگائے جانے کے 60 دن کے اندر اسے کینسل کرنا لازمی ہے، ورنہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج نہائی ویزے کو کینسل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ اگر اقامہ ویلڈ ہو تو اقامہ کی مدت ختم ہو گئی ہو تو یہ کارروائی ایک ساتھ انجام دی جانی چاہیے، یعنی اقامہ کی تجدید کی فیس ادا کر کے خروج نہائی کینسل کرایا جائے۔ ایک اور شخص نے پوچھا ہے کہ خروج نہائی پر جانے والا کتنی مدت کے بعد دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے؟ جب وزارت کی جانب سے بتایا گیا کہ خروج نہائی ویزے پر جانے والے کے خلاف اگر کسی قسم کی قانون شکنی رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا ویزا قانون کے مطابق سٹیمپ کیا گیا ہے، تو اس کے دوبارہ دوسرے ویزے پر آنے کی کوئی پابندی نہیں، وہ جب چاہے واپس آ سکتا ہے۔ یاد رہے، خروج نہائی ویزا مستقل بنیادوں پر وطن جانے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خروج نہائی قانونی طور پر جانے والوں کے لیے لگایا جاتا ہے جن کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانون شکنی ریکارڈ نہ کی گئی ہو اور ان کا کفیل بغیر کسی مطالبے کے خروج نہائی ویزا جاری کرتے۔ دوسرا ڈپٹیشن سینٹر جو ہے، جس کو ہم ترحیل بھی کہتے ہیں، اس کے تحت ایسے غیر ملکیوں کا خروج نہائی ویزا لگایا جاتا ہے جو اقامہ یا محنت قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مقررہ اسپانسر کے علاوہ کہیں اور کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ ایسے افراد کو ملک سے ڈیپورٹ کرنے کے لیے ان کا خروج نہائی ویزا لگایا جاتا ہے۔ جن افراد کو مختلف الزامات کے تحت ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر دوبارہ ویزے پر آنے کی پابندی عائد ہوتی ہے، جو کہ پہلے مختلف سالوں کی ہوتی ہے، جبکہ 15 مارچ 2021 سے نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ اب تاحیات وہ لوگ ورک ویزا پر واپس نہیں آ سکتے۔ سعودی عربین ایئر لائن 71 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلائے گی۔ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ پیر 17 مئی سے سعودی عرب کے لیے جو سفر کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے السعودیہ کے رابطہ آفیسر انجینئر عبداللہ الشہرانی نے کہا کہ سعودی ایئر لائن 71 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے فلائٹس چلانے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ سعودی ایئر لائن اپنے نیٹ ورک کے مطابق پروازیں چلائے گی۔ اس سے وہ ممالک مستثنیٰ ہوں گے جو اپنے ہاں پروازوں پر پابندی لگائے ہوئے ہیں، جیسے کہ کچھ ملک جو ہوتے ہیں انہوں نے خود اپنے بارڈر بند کیے ہوتے ہیں، جیسے انڈیا جو ہے آلریڈی اپنا بارڈر جو ہے 31 مئی تک انڈیا نے بند کیا ہوا ہے۔ انڈیا نے ملک میں آنے پر جو ہے پابندی لگائی ہوئی ہے، صرف ایئر ببل والی فلائٹس آ سکتی ہیں۔ الشہرانی نے مسافروں سے کہا کہ وہ کورونا وبا کے پیش نظر سفر سے پہلے سعودی ایئر لائن کی ویب سائٹ saudia.com وزٹ کریں، اس پر ہم اپڈیٹ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویب سائٹ پر سعودی کے پروازوں سے متعلق تازہ ترین معلومات بھی دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کو وزارت صحت اور متعلقہ اداروں کے مقرر کردہ ضوابط اور پابندیوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ملک کی پابندیوں کا بھی احترام کرنا ہوگا جہاں وہ جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توکل اپلیکیشن میں مسافر کی جو پوزیشن ہے چیک کی جائے گی، آیا وہ کورونا وائرس کا شکار تو نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسافروں کو مقررہ وقت پر سفر کا پروگرام کینسل کرنے کی صورت میں ریزرویشن کینسل کرانا ہوگی اور ٹکٹ کے حوالے سے فوری کینسل کروانا ہوگی۔ آپ ٹکٹ کو ریزرو بھی کرا سکتے ہیں اور ٹکٹ ری فنڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی ایئر لائن 28 لوکل اور 43 انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلائیں گی۔ 95 میں سے 71 ایئرپورٹس کے لیے سعودی کی فلائٹس جو ہوں گی وہ اویلیبل ہوں گی۔ ریاض میں مسروقہ گاڑیاں بیچنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض میں مسروقہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ اور ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر کے بیچنے والا 10 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔
सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए ने रियाद रीजन के पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरैदत के हवाले से बताया कि रियाद पुलिस ने गाड़ियां चुराए जाने की मुतअद्दिद वारदातों की इत्तलाआत मौसूल होने पर वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में खसूसी एहलकारों की मदद भी ली गई। मेजर खालिद ने मज़ीद बताया कि पुलिस टीम मुल्ज़मान का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान में एक सऊदी 8 शामी और एक उर्दनी शामिल था। मुल्ज़मान ने रियाद के सनती इलाके में एक वर्कशॉप भी कायम किया हुआ था, जहां वो चुराई गई गाड़ियां लाते और उनके चेसिस नंबर तब्दील करने के अलावा गाड़ी में भी मामूली तब्दीली करके उन्हें मार्केट में फ़रोख्त कर देते थे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।